سر میرا سوال شاہ صاحب کے جو ارتفاقات آپ نے بیان کیے ہیں اس کے متعلق ہے. آپ نے ارتفاق رابع جو بیان کیا کہ جس میں دنیا میں موجود قومی ریاستیں جو ہیں آپس کے معاملات کرتی ہیں، تو اس میں آپ نے لفظ قومی ریاستیں استعمال کیا، تو کیا یہ شاہ صاحب کی اصطلاح ہے؟ اور پھر اگر انہی کی اصطلاح ہے قومی ریاست، تو ان کے نزدیک قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود جس خطے میں رہ رہے تھے وہ زبان اور رنگ و نسل کے حساب سے بہت تنوع پایا جاتا تھا اس خطے میں، اور بعد میں اسی خطے کی تقسیم بھی قومیت ہی کے نعرے پہ ہوئی، اور ہم جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس کو تقسیم کیا. ایک تو ان کا یہ جو قومیت کی نظریہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اور دوسرا سوال جو ہے وہ ارتفاق ثالث جو آپ نے بیان کیا، یعنی فارمیشن آف اسٹیٹ وہاں پہ ہو رہی ہے، جو 3 ستون ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے. تو اس میں آپ نے یہ تو بیان کیا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے، یعنی رائے کلی والے لوگ ہوں، رائے جزی والے لوگ نہ ہوں، لیکن میتھڈ آف فارمیشن آف اسٹیٹ جو ہے شاہ صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ شکریہ. یہ ہماری اس نشست کا آخری سوال ہوگا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے یہ آخری سوال ہوگا. دیکھیے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ارتفاق رابع کے تناظر میں شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک بڑا واضح اور کلیئر نقطۂ نظر ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ارتفاق رابع کے طور پر ہوئی، بین الاقوامی خلافت کبریٰ قائم کرنے، اور اس کام کی تکمیل کیسر و کسریٰ کی حکومتیں توڑ کر ایشیا، افریقہ اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی عالمی حکومت کا قیام ہے، جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کی جدوجہد اور کوشش سے قائم ہوئی، اور شاہ صاحب کے زمانے تک پوری دنیا میں اس کا عملی نفاذ رہا ہے. خلافت کبریٰ، ارتفاق رابع. اچھا، ایک ہے ارتفاق رابع کی بنیادی تصورات، اور وہ یہ کہ ملکوں کے درمیان جو معاملات اور مسائل ہیں، خطوں کے درمیان، مثلا افریقہ اور عربوں کے درمیان، یا یورپ اور عربوں کے درمیان، ایران یا عربوں کے درمیان، ہندوستان یا ایران، یا اس زمانے کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، اس میں خلیفہ کا کردار بڑا بنیادی ہے. خلیفہ جو خلیفہ اسلام ہوتا تھا اس کو خلیفہ مانتی تھی. خود ہندوستان کی ریاستیں، یہاں کے مغل بادشاہ خلیفہ عثمانی سے خلافت کی سند حاصل کرتے تھے، اور اس کی اساس پر یہاں کے حکمران تھے. تو شاہ صاحب کے زمانے تک پوری دنیا میں بین الاقوامی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا ہے. ریاست مدینہ سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کام کی تکمیل عمر فاروق کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کی شکست پر ہوئی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. اور ایک دوسری بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ میری بعثت کل انسانیت کی طرف ہوئی. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کی اقوام اس بین الاقوامی نظام میں عدل و انصاف اور امن کی زندگی بسر کرتی رہی. اب اگلا سوال آپ کا قومیت کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ اس بین الاقوامی نظام میں بہت ساری قومیں ہیں. ہندوستان پورے جغرافیہ ہند میں بسنے والی، ایک ایران، ایک عرب، ایک افریقہ، ایک یورپ. یہ جو جغرافیے، نسل اور آبادی کے اعتبار سے جتنی قومیتیں اور ان کی ریاستیں تھیں، ان کا ایک بین الاقوامی نظام اس وقت تک شاہ صاحب کے زمانے تک موجود ہے. اسی تناظر میں شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے آگے چل کر اپنے تصورات قائم کیے ہیں، اور قومیت کا، نیشنلزم کا وہ تصور جو یورپ سے آپ کے پاس آیا ہے، لڑائی بھڑائی کا، جھگڑے کا، اور یہ اس وقت پیدا ہوا ہے جب 1922 میں خلافت عثمانیہ، بلکہ 1924 میں سرے سے خلیفہ کو ترکی سے باہر بھیج دیا گیا، اور معاہدہ سیورے میں اور اس کے بعد معاہدہ لوزان میں یہ طے کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی خلافت قائم نہیں. نیشنل ریاستیں اور نیشنلزم کی وہ تعریف جو یورپ میں خاص طور پر برطانیہ اور فرانس نے کی، اور جب اقوام متحدہ بنا تو جنگ عظیم دوم کے 2 اور فاتح
امریکہ اور روس بھی آ گئے تو انہوں نے آج نیشنلزم کی تعریف کی، ورنہ نیشنلزم کا جو نیچرل طریقہ ہی کہا رہا ہے قومیتوں کا، وہ لڑائی بھڑائی کا نہیں ہے، وہ اختلاف و انتشار کا نہیں ہے، وہ جھگڑے کا نہیں ہے، تقسیم ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ انسانی بنیادوں پر ریاستوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں جو 192 ریاستیں نیشنلزم کی بنیاد پر قائم ہیں تو ان میں بھی آپ دیکھیے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ مثلا آپ ذرا علمی طور پر غور کیجیے کہ ہم یہاں ہندو مسلم کی بنیاد پر 2 قومیں بنا رہے ہیں، یہ سعودی عرب، یہ خلیج جس کے 14 ملک اور 14 نیشنلزم کی بنیاد پر ریاستیں ہیں، ان کی زبان ایک، مذہب ایک، کلمہ ایک۔ 7 ریاستیں جزیرۃ العرب کی ہیں، یمن سے لے کر اردن تک، اور خلیجی ریاستیں 7 جو امارات کے زیر میں ہیں۔ 14 ریاستیں ایک چھوٹے سے خطے کی بنا کر ہر جگہ پر عالمی طاقتوں اور قوتوں نے اپنے وسائل سمیٹنے، تیل پھوٹنے، معدنیات نکالنے کا نظام بنایا ہے۔ یہ نیشنلزم اور یہ جو نیشنلسٹ کی جو صورت بنا دی گئی ہے، یہ تو بالجبر انسانیت پر مسلط کی گئی ہے، اس کا حقائق سے کوئی